یہ واحدہ میں ہمراہداری کریں گے بین الاقوامی امور ماہر پروفیسر انعام بٹی صاحب. انعام بٹی صاحب بہت بہت شکریہ. انعام بٹی صاحب، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی جاری ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، یہ کافی ٹائم سے جو چل رہا تھا، پچھلی مرتبہ بھی لاسٹ ایئر جون میں اسرائیل ایران کی 12 دن کی وار کے بعد جو ہے کچھ خاموشی آئی، اور امریکہ اس پر بغض تھا کہ ایران کسی طرح سے کسی معاہدے پر آئے. اب 2-3 دور جو ہو چکے ڈائلاگ سے، تو اس میں نظر آ رہا تھا کہ ایران تو کافی حد تک بیٹھنے کے لیے ڈائلاگ کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ کی صرف ایک ہی جو مین ڈیمانڈ تھی کہ مکمل طور پہ ایران اپنا جوہری جو ہے اسیٹس ہے یا جو بھی پروسیسنگ یونٹس ہیں وہ مکمل بند کرے، میزائل پروگرام پورا بند کرے، اور اس کے بعد جو باقی ریجن میں جس کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک اس کی ایک پراکسی بنی ہوئی ہے ایران کی، اس کو بھی ختم کرے. تو ایران نے شروع سے اس پر کہا تھا کہ وہ اس کے لیے تیار ہے کہ ایران اپنا آپلودگی کا کتنی حد تک حق رکھتا ہے، اور جو جنگی عزائم کے سوا جو افزودہ کر سکتا ہے وہ افزودہ کرے گا یورینیم، باقی اس کی کوئی عزام نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے ٹرمپ کے مائنڈ سے کل تک بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ اس پر ایگری نہیں ہوگا. اور کل جب یہ اوپنلی آ گیا کہ چائنا، یورپ، برطانیہ، امریکہ، اس نے اپنے لوگوں کو ایران سے بھی کہا ہے کہ واپس چلے جائیں، اور اسرائیل سے بھی کہا ہے کہ وہ کوشش کریں. کل ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ سیٹرڈے سنڈے کو یعنی ہفتہ یا اتوار کو کسی بھی وقت گزارش ہو سکتی ہے. تو ابھی یہ کارروائی جو ہے امریکہ کی فل کوشش ہوگی کہ ایران میں کسی بھی طرح سے مکمل طور پر یا تو جنگ بہت تیزی سے بہت بڑے لیول پر چلی جائے جس میں ایران کے اندر مکمل جو ہے اس کا رجیم کا خاتمہ ہو، یا ایران کسی بھی طرح سے اس معاہدے پر آ جائے کہ وہ اپنے یہ سارے جو بھی نیوکلیئر پروسیسنگ ہے اس کو ختم کرے، میزائل جو اس کی ایک ابھی کافی مضبوط ٹیکنالوجی ہو گئی ہے ایران کی، اس کو ختم کرے. یہ چیزیں ہیں. جی انعام بٹی صاحب، جیسے کہ ایک طرف ایران اسرائیل کشیدگی ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ پاک افغان جو ہے کشیدگی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پاک افغان کی جو صورتحال ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو شروع سے تعلقات رہے تھے اس میں پاکستان کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ افغانستان ان کے ایک بالکل سمجھے کہ جو سب اسٹیٹ ہے یا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ گورنمنٹ چلے گی. لیکن یہ پچھلی جو حکومت آئی 2021 کے بعد طالبان کی، اس میں نظر آیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کے اپنے ریلیشن کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے. تو وہ جو تعلقات ہیں اس طرح سے جب نہ بن سکے تو افغانستان نے اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج کر کے اپنے تعلقات انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ دوبارہ استوار کرنے کی جو شروعات کر لی. اس میں پاکستان کو سب سے زیادہ جو ہے کوشش وہ یہ ہے کہ افغانستان کسی بھی طرح سے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ ختم کرے. اب یہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا وہ افغانستان کو یقینی طور پر اتنا جلدی سے قبول نہیں ہوگا، اور وہ کس طرح یہ ساری اسٹریٹجی کر رہا ہے. تو اس میں میرے خیال میں کہ پورا جو پاکستان کا زور ہے وہ ہے ایران سوری اپنا افغانستان جو ہے کسی بھی طرح سے انڈیا سے اپنے تعلقات جو ہے وہ نہ رکھے. تو اب یہ صورتحال مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے افغانستان کے ساتھ اس کے تعلقات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور جس لیول تک اب پہنچے ہیں اس میں تو لگتا ہے اور مزید خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنگی جو ہے اپنا بیلنس آف پاور، تو اس میں تو یقینی طور پہ پاکستان کے پاس
زیادہ طاقت ہے، لیکن جو دہشت گرد کارروائیاں پاکستان کے اندر یا بھارت پر ہوتی ہیں، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی گوریلا وارفیئر ہے، وہ اس میں پاکستان بہت مشکل میں پڑ سکتا ہے، اور وہ مشکل یہ ہوگی کہ پاکستان کے اندر پورے پنجاب میں کے میں یا کہیں پر بھی جو نیٹ ورک انعام ان بھٹی کا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام جنگی صورتحال کو جو روکنے کے لیے عالمی امن ادارہ جو ہے وہ کیا کردار ادا کرے گا؟ عالمی امن ادارہ اقوام متحدہ تو ابھی تک جو ہے اس کی صورتحال ابھی وہ نہیں رہی ہے، کیونکہ لیکن جو پچھلی بھی ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، اس میں کسی بھی طرح سے اقوام متحدہ کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو روکنے میں کامیاب ہو سکا۔ ابھی جو غزہ پیس بورڈ بنائے، پیس پروسیس بورڈ بنایا، اس میں بھی اقوام متحدہ کی قرارداد تو شامل ہے کہ ریگولیشن تو ہے، لیکن اس کی پوری جو ریگولیشن کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹجک بیس ہے وہ سارا امریکہ کا بنا ہوا ہے، جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ along with امریکہ اسرائیل کا بنا ہوا ہے۔ تو اس میں بھی ان کی جو صورتحال ہے، تو ابھی یہ جو ایران اور اسرائیل کی دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں بھی سیدھا سیدھا امریکہ انوالو، اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ اس میں شامل بھی ہے اور اس کے ساتھ مل کر رہا ہے۔ تو اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ جو عالمی برادری ہے، اس نے کوشش جتنی بھی کی تھی وہ اس میں ناکام رہے، اور اس میں ایک سب سے جو بڑی ناکامی وہ یہ ہے کہ جو پیس پروسیس ڈائلاگ کا چل رہا تھا، اس میں بھی 1 to 1 اسرائیل اور امریکہ اور ایران تو شامل تھے، جس میں عمان کی جو ہے وہ شمولیت تھی، لیکن جو اقوام متحدہ ہے اس کی نمائندگی کہیں بھی کسی طرح سے نہیں تھی جس میں نظر آئے کہ ڈائلاگس میں یا پیس پروسیسنگ میں اس میں اقوام متحدہ کا کوئی رول ہے۔ تو یہ ابھی بھی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ان کا کوئی بھی رول مشکل ہی ہے، اور اقوام متحدہ ابھی امریکہ کے آگے بہت کمزور پڑ چکا ہے، کسی بھی ایسی حالات میں وہ اس پر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا کہ جس میں یہ چیز روک سکے جنگوں کو۔ جی بہت بہت شکریہ۔